بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاستعیذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں آپ خیر سے ہوں گے۔ انشاءاللہ آج ہم تفسیر جلالین کے درس نمبر 197 میں سپارہ نمبر 18 سے سورہ نور کی منتخب کردہ آیت 27 کو پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے، جس میں کلام باری تعالی و کلام مفصل کا ترجمہ ہوگا، ربط و تعلق آیات کو ذکر کیا جائے گا، کلام مفصل کی تشریح و توضیح کرتے ہوئے دیگر مفسرین کرام کے اقوال ذیشان کو ذکر کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ تو آئیے طلبہ کرام بلا تاخیر بڑھتے ہیں اپنے آج کے درس کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایہا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلها ذالکم خیر لکم لعلکم تذکرون۔ آئیے طلبہ کرام سب سے پہلے ان آیات مقدسہ کا ماقبل آیات کے ساتھ ربط اور تعلق جان لیتے ہیں۔ علماء و مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ پچھلی آیات میں بہتان لگانے والے بروں اور تہمت و بہتان پانے والے نیکوں کا اور ان کے عذاب و ثواب کا ذکر فرمایا گیا۔ اب ان آیات میں تا قیامت ایک شرعی نسخہ، شرعی تہذیب، قانون وضع فرمایا جا رہا ہے، جس سے تہمت سازی کا مکمل اور بہترین سد باب ہو جائے اور تخریب کاروں کو تخریب کاری کا موقع ہی نہ ملے۔ پچھلی آیت میں پیدا شدہ برائیوں کے تدارک و خاتمے کا طریقہ بتایا گیا، اب یہاں آئندہ برائیوں کے اندیشے کا دروازہ ہی بند کرنے کا طریقہ سکھایا جا رہا ہے۔ دوسرا تعلق ان آیات مقدسہ کا ماقبل آیات کے ساتھ کچھ یوں ذکر کرتے ہیں کہ پچھلی آیات میں خبیث و طیب لوگوں کا تذکرہ ہوا، اب ان آیات میں مسلمانوں کو طیب بننے کا اخلاقی اور مہذب سبق عطا فرمایا جا رہا ہے۔ تیسرا تعلق ان آیات مقدسہ کا ماقبل آیات کے ساتھ کچھ یوں ذکر اور بیان کرتے ہیں کہ پچھلی آیات میں طیب لوگوں کے حلال اور پاکیزہ رزق کریم کا ذکر فرمایا گیا، اب ان آیات میں طیب لوگوں کے حلال اور پاکیزہ ستھرے اخلاق اور عادات اور اچھی طبیعتوں کا طریقہ سکھایا جا رہا ہے۔ آئیے طلبہ کرام ربط و تعلق آیات کے بعد بڑھتے ہیں آج کے درس کے ترجمہ کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایہا الذین آمنوا لا تدخلوا، اے ایمان والو تم اپنے گھروں کے سوا دوسروں کے گھروں میں داخل نہ ہو اس وقت تک حتی تستأنسوا، یہاں تک کہ اجازت حاصل نہ کر لو، وتسلموا علی اہلہا، اور اہل خانہ کو سلام نہ کر لو۔ پس ہر اجازت لینے والے کو چاہیے کہ وہ السلام علیکم کہے اور پوچھے کہ کیا میں داخل ہو سکتا ہوں، جیسا کہ حدیث مقدسہ میں وارد ہے۔ یہی طریقہ کار، ذالکم خیر لکم، یہی تمہارے لیے بہتر ہے، من الدخول بغیر استئذان، کہ بغیر اجازت داخل ہونے سے یہ طریقہ تمہارے لیے بہتر ہے، لعلکم تذکرون، تاکہ تم خیال رکھو اجازت کے خیر ہونے کا اور پھر تم اس پر عمل کرو۔ بتا رہے ہیں کہ تذکرون یہ اصل میں تا ذکرون تھا، تائے ثانیہ کو زال میں مدغم کر دیا گیا ہے۔ آئیے طلبہ کرام ترجمہ کے بعد
بڑھتے ہیں آج کے درس کی تشریح و توضیح کی طرف۔ فرما رہے ہیں کہ اے ایمان والو، آئندہ کے لیے قذف و بہتان اور لعان تخریب کاری سے بچنے کے لیے تمام مسلمانوں کے لیے ایک بہترین قانون بنایا جا رہا ہے، جس کی پابندی ہر مسلمان پر واجب ہے، مرد ہو یا عورت ہو، سمجھدار ہو یا بچہ ہو، جوان ہو یا بوڑھا ہو، اجنبی ہو یا واقف کار ہو، نہ واقف ہو، محرم ہو نہ محرم ہو، بینا ہو یا نابینا ہو، والدین ہو، اولاد ہو، بہن ہو، بھائی ہو، بہو بیٹی ہو، مالک مکان ہو، پڑوسی ہو، یہ کہ کسی دوسرے کے رہائشی گھر میں لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم، بغیر اجازت لیے خبردار کبھی داخل نہ ہو، خواہ مالک مکان کا رہائشی ہو یا کرائے کا یا عاریت کا رہائشی ہو۔ ملاقات کے یہ شرعی قانون اور اسلامی آداب اس لیے بنائے گئے ہیں تاکہ کوئی شخص کسی کے گھر میں اچانک آ کر نہ گھر والوں کے پوشیدہ حالات دیکھے، نہ مخفی باتیں سنے، نہ خصوصی سامان دیکھ سکے۔ بچوں کو اجازت لینا اس لیے ضروری ہے کہ وہ قابل پردہ جسم کو نہ دیکھ لیں، اور اندھوں کو اس لیے ضروری ہے کہ وہ مخفی باتیں نہ سن سکیں۔ تنہائی میں کئی دفعہ خاوند و بیوی کے درمیان ایسے حال و کلام ہوتے ہیں جن کا پوشیدہ اور باپردہ رہنا ضروری ہے، اور جس کا دیکھنا نہ گھر والوں کو پسند نہ آنے والوں کو، اس لیے اچانک داخلہ شرعاً ممنوع کر دیا۔ جب تک دروازے پر کھڑے کھڑے گھر والوں کے ساتھ تعارف انسیت اور رضامندی سے داخلے کی اجازت نہ لے لو۔ اسلام نے اجنبی گھر میں داخل ہونے کے اجازت لینے کے لیے 10 آداب سکھائے ہیں۔ پہلا ان میں سے یہ ہے کہ جب دروازے پر آؤ تو بالکل دروازے کے سامنے کھڑے نہیں ہونا، بلکہ دائیں یا بائیں جانب کھڑے ہونا ہے۔ دروازہ کھلا ہو یا بند ہو، پردہ پڑا ہوا ہو یا اٹھا ہوا ہو، تاکہ آنے والے کی نگاہیں ایک دم گھر کے اندر نہ پڑیں۔ نیز کبھی ہوا سے پردہ ایک دم کھل جاتا ہے یا کوئی بچہ گھر کا دروازہ یکدم کھول دیتا ہے۔ حکم نبوی یہی ہے کہ دروازے کے ایک طرف کھڑے ہونا چاہیے۔ دوسرا ادب یہ سکھایا کہ اگر گھنٹی بجانے یا کنڈی کھٹکھٹانے کے لیے دروازے کے سامنے آنا پڑے تو اطلاع دے کر پھر دائیں بائیں ہٹ جائے۔ تیسرا ادب یہ سکھایا کہ اگر گھنٹی بجانا نہ چاہو تو بآواز بلند اس طرح تکبیر یا تحمید یا تسبیح کے الفاظ ادا کرو کہ گھر والے پہچان کر داخلے کی اجازت دے دیں، یا آنے والا کھانسنے یا مٹھارے، تاکہ گھر والوں کو پتہ لگ جائے کہ کوئی اجازت مانگ رہا ہے اور وہ اجازت دے دیں یا آ کر دریافت کر لیں کہ کون ہے۔ اور چوتھا ادب یہ سکھایا کہ یہ اجازت مانگنے والا مہذب انداز میں درمیانی طرز پر گھنٹی بجائے یا کنڈی کو کھڑکائے، نہ تیزی و سختی دکھائے، نہ مسلسل بجائے، نہ کھٹکھٹائے، بلکہ نرمی اور وقفے وقفے سے، تاکہ گھر والوں کی گھبراہٹ، پریشانی یا نفرت کا باعث نہ بنے۔ 5ویں نمبر پہ ادب یہ سکھایا کہ دروازے پر کھڑے ہو کر چیخ چیخ کر گھر والوں کو نہ پکارے۔ اور 6واں ادب یہ سکھایا کہ جب اچھے اخلاق اور آداب سے گھر والوں کو اپنی موجودگی کا احساس دلا دیا اور گھر والوں نے اجازت دے دی تو آنے والا دروازے کے سامنے آ کر السلام علیکم کہے۔ 7واں ادب یہ سکھایا جب اندر سے آواز آئے وعلیکم السلام تو پھر اندر آنے کی اجازت مانگے اور کہے ادخلوا، کیا میں اندر داخل ہو جاؤں؟ اور ایسے ہی حدیث مقدسہ میں وارد ہوا ہے۔ اس سے پہلے کہ آداب اپنی اطلاع دینی تھی، اب یہ سلام میں اجازت ہے۔ 8واں ادب یہ سکھایا کہ اس سلام کا فائدہ یہ ہے کہ گھر والے اپنے آپ کو سنبھال لیں اور وہ 3 اطلاعیں تیزی سے ایک دم دھماکہ خیز نہ ہوں، بلکہ نرمی و مختصر اور وقفے وقفے سے ہر اطلاع 3 بار دے۔ 9واں ادب یہ سکھایا کہ بعض علماء فرماتے ہیں دروازے پر کھڑے ہو کر تکبیر کے الفاظ یا کھانسنا کھنکارنا یا السلام علیکم کہنا یہ پہلی اجازت لینا ہے، اور سلام کرنا سب سے بہتر ہے،
کیونکہ اس میں اجازت لینا بھی ہے، دعا دینا بھی ہے، آواز سنا کر اپنی پہچان کروانا بھی ہے، اور حصول رحمت و برکت بھی ہے، حکم الہی و سنت نبوی پر عمل بھی ہے۔ یہ 5 فوائد اور منافع دیگر کسی بھی دنیاوی اطلاعی لفظوں میں نہیں ملتے۔ حضرت عمران بن حسین فرماتے ہیں کہ السلام علیکم کے نزول حکم سے پہلے ہم ملاقات و اجازت کے لیے 3 جملے بولا کرتے تھے۔ کبھی کہا کرتے تھے انعم صباحن، کبھی کہتے تھے حییتم صباحن، اور کبھی کہتے تھے حییتم مساءن، انعم اللہ بکا اینن، اور یہ کہتے ہی گھر میں داخل ہو جایا کرتے تھے، اجازت ملے بغیر ہی، اور نہ ہی ہم اجازت ملنے کا انتظار کیا کرتے تھے۔ ان الفاظ کے معنی صبح بخیر، شام بخیر، جیسے انگلش میں گڈ مارننگ اور گڈ آفٹر نون اور گڈ ایوننگ کہہ دیا جاتا ہے۔ یہ دعا تو ہے مگر گونگی، بہری، اندھی، مجہول، نہ معلوم کس کو، کس کی، کتنی، کیوں اور کب تک خیر ہے۔ جب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کا حکم نازل ہوا تب دیگر تمام اپنے بنائے ہوئے دعائیہ الفاظ سے روک دیا گیا، کیونکہ دعائیں ناقص و مجہول ہیں، مگر سلام ہر طرح ہمہ وقتی، جامعیت اور نسبت والی دعا ہے۔ السلام کا الف لام عہد خارجی کا ہے، جس کا معنی ہے میری طرف سے ہر وقت تم پر اللہ کی رحمت و برکت والی سلامتی ہو۔ ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہر مسلمان کو یہی ہے کہ میل و ملاقات اور اجازت طلبی کے وقت صرف سلام کہے، اس کو چھوڑ کر دوسرے الفاظ بنا لینا یہ بدعت و گناہ ہے۔ اور 10واں ادب یہ سکھایا کہ بہتر یہ ہے کہ پہلے کہے السلام علیکم اور پھر پوچھے کیا میں اندر آ جاؤں۔ کچھ علماء نے فرمایا کہ پہلے اجازت مانگے پھر سلام کہے، اور اگر گھر والا خود سامنے آ گیا تو پہلے سلام کر لے پھر اجازت طلب ہی کر لے، اور جب گھر والے پوچھیں کہ تو کون ہے تو اپنا شناختی مشہور نام بتائے۔ یہ اذن و ملاقات کے اسلامی پاکیزہ، مہذب اور مفید آداب ہیں۔ پھر جب اندر سے اجازت مل جائے تو داخل ہوتے ہی پہلا کام سلام کرنا ہے۔ تمام موجود اہل خانہ کو یہ دوسرا سلام، سلام میں ملاقات اور تحیہ کا سلام ہے۔ ذالکم خیر لکم، اور یہ جو سارا طریقہ بتایا ہے یہ تمہارے لیے بہتر ہے کہ تم بغیر اجازت کے لوگوں کے گھروں میں داخل ہو جاؤ۔ اب اس طریقے پر عمل کرنا، لعلکم تذکرون، تاکہ خیال رکھو اجازت کے خیر ہونے کا اور پھر تم اسی پر عمل کرو۔ آئیے طلبہ کرام ان آیات مقدسہ میں مفسرین کرام کچھ اقوال کرتے ہیں۔ بیوتن کی قراءت میں 2 قول ہیں۔ اکثر کی قراءت بیوتن با پر پیش سے ہے، اور بعض کی قراءت میں بیوتن با کے زبر سے ہے۔ حتی تستأنسوا وتسلموا کی قراءت میں 3 قول ہیں۔ اکثر کی قراءت انہی لفظوں اور اسی ترتیب سے ہے، اور بعض کی قراءت اس طرح ہے حتی تسلموا علی اہلها وتستأذنوا، اور بعض نے کہا کہ اصل آیت حتی تستأنسوا وتسلموا تھی، مگر کسی کاتب وحی نے غلطی سے تستأنسوا وتسلموا لکھ دی، مگر یہ قول سخت غلط بلکہ کفریہ ہے۔ تستأنسوا کے ترجمہ کے اندر 5 قول ذکر کرتے ہیں۔ اکثر نے فرمایا اس کا معنی ہے تم اہل خانہ کی انسیت حاصل کر لو پھر سلام اجازت کرو۔ بعض نے کہا کہ اس کا معنی تم گھر والوں کو اپنا تعارف کرا دو اور وہ تمہیں دیکھ لیں۔ بعض نے معنی کیا تم اپنی موجودگی کا احساس دلا دو، اور بعض نے کہا تم دروازے پر کھڑے ہو کر تکبیر وغیرہ کے الفاظ پڑھو، اور بعض نے کہا گھر والوں کو اپنا تعارف سکون سے پہنچاؤ۔ ذالکم خیر لکم کے معنی میں 2 قول ہیں۔ بعض نے کہا کہ یہ اجازت لینا تمہارے لیے خیر و برکت ہے بے اذن جانے سے، اور بعض نے اس کا معنی کیا کہ اسلامی طریقہ ملاقات اختیار کرنا تمہارے لیے خیر و بھلائی ہے۔ لعلکم تذکرون کے معنی میں 3 قول ہیں۔ بعض نے کہا تاکہ تم اسلامی نصیحتیں پکڑو، اور بعض نے معنی کیا ہے تاکہ تم اسلامی آداب اور اخلاق کا عملی چرچا کرو۔ یہ دونوں قول درست ہیں، اور بعض نے کہا کہ شاید تم نصیحت پکڑو، مگر یہ قول غلط ہے،
اس لیے کہ لفظ شاید میں شک ہے، اور اللہ تعالی جن چیزوں کا مسلمانوں کو حکم دیتا ہے وہ شک سے پاک ہوا کرتی ہیں، بلکہ مسلمانوں کے لیے فائدہ ہی فائدہ ہوا کرتی ہیں۔